بجٹ میں تنخواہ طبقے کو مہنگائی کے تناسب سے ریلیف دینے کا فیصلہ، نقد پیٹرول خریدنے پر 3 روپے تک اضافی وصولی کا آپشن بھی زیر غور۔ بجٹ میں نقد خریداری کے حوصلہ شکنی پر مبنی تجویز فائنانس بل کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع FBR کے مطابق اس سے پیٹرول پمپ پر ٹیکس چوری اور ملاوٹ پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پیٹرول پمپس پر نقد کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگی کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ QR کوڈز، ڈیبٹ، کریڈٹ کارڈز اور موبائل ادائیگی کے اقدامات بھی ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاق اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار۔ اگلے بجٹ کے لیے معاشی اہداف مقرر کرنے کے لیے سفارشات بھی فائنل۔ قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4000 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کرنے کی سفارش۔ اگلے بجٹ میں GDP گروتھ 4.2% تک مقرر کرنے کی تجویز۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی قومی ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دے گی۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس آج ہوگا۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد مستحکم عالمی معیشت بننے کے لیے پرعزم ہیں۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR کے امور سے متعلق جائزہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ ملک سے کرپشن کی انسداد کے لیے تمام ادارے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے کم ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ ملکی ترقی کے لیے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ضروری ہے۔ چند سال سے ترقیاتی بجٹ سکڑ رہا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے پالیسی کا تسلسل ضروری ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ہر شہری کو چوکیدار بن کر کھڑا ہونا ہوگا۔ بھارتی قیادت کے حالیہ بیانات ایک گہری پریشان کن ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بھارتی رہنماؤں اور ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات پر رد عمل، کہا ایسے بیانات امن پر دشمنی کو ترجیح دیتی ہے۔ عالمی برادری بھارت کی جارحانہ رویے کے ریکارڈ سے بخوبی واقف ہے۔ تنازع کشمیر امن و استحکام کو خطرہ بنانے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہاں ہے۔ بھارت دھمکیوں سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان امن اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات اور میونسپل کارپوریشن اختیارات کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے MCI کو پراپرٹی ٹیکس بڑھانے سے روک دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے کیسز سے ارجا کر کے سماعت۔ ریمارکس دیے مقامی حکومت منتخب ہونے تک پراپرٹی ٹیکس کی پرانی شرح لاگو رہے گی۔ سمڈیال میں ضمنی انتخاب PTI کا نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ بیرسٹر سیف بولے شریف خاندان نے پرانی روش اپنا کر کھلم کھلا دھاندلا کیا۔ نون لیگ جیتنے کے باوجود مایوس ہے۔ آروز کے دفاتر کے باہر بانی چیئرمین زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے۔ جعلی حکومت کب تک انتخابی نتائج تبدیل کرتی رہے گی؟ سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ ایک 1.25 سال کی جو ایک مریم نواز صاحبہ کی خاص طور پر پنجاب کی جو خدمت کی سیاست ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور جو تخریب کار ہیں ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا۔ سمڈیال میں مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ ملا۔ PTI والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں۔ مخالفین کا کام ہی کیچڑ اچھالنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا رونا دھونا PTI والوں کا وتیرہ ہے، اب کچھ نیا کریں، لوگ بور ہو گئے ہیں۔ عوام نے تخریب کاروں کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ سمڈیال میں ضمنی الیکشن نون لیگ نے 38,000 کی برتری سے جیتا۔
بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک ٹیسٹ کی ایک اور کوشش، پنجاب پولیس کی 12 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ ٹیم پہلے بھی 3 بار پولی گرافک ٹیسٹ کی کوشش کر چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا تحریری طور پر ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا عید الاضحیٰ پر 5 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان، کہا عید الاضحیٰ کے 3 دن ٹرین کرایوں میں 20% رعایت دی جائے گی۔ ریلوے کی آمدن 83 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ رواں مالی سال 42 ارب روپے پیسنجر سروسز سے کمائے۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 6 جون سے 9 جون تک 4 روزہ تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہی ہے۔ گھر کی ملکیت خواتین کے نام پر ہوگی۔ سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں سیلاب سے 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے کہا ہے کہ لوگوں کو مفت گھر بنا کر دیں گے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج آگ برسانے لگا۔ مانسیرا کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری۔ بالائی علاقوں میں بادلوں کی بھی انٹری۔ بالاکوٹ، ناران کاغان میں بادل جم کر برسے۔ مری، گلیات، راولپنڈی میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان۔ مویشی منڈیوں میں عوام کا رش، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ جانوروں کو سجانے کا مرحلہ بھی بہت اہم۔ سجاوٹی مال کی دکانوں پر رش، بچہ پارٹی بھی جانوروں کو سجانے میں ہے مصروف۔ شدید گرمی میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے، ڈاکٹروں کی ہدایت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، مستقبل کے کرکٹ سیریز کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ تمام انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے ایک ڈومیسٹک ایونٹ کھیلنا لازمی قرار، کہا ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی انٹرنیشنل کرکٹرز کا اچھا بیک اپ ملے گا۔ ویمن ایمرجنگ ایشیا کپ ملتوی کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ 6 جون سے سری لنکا میں شروع ہونا تھا، نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایونٹ سری لنکا کرکٹ بورڈ کی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔